شریف کی روایت ہے، مشہور محدث اور تابعی حضرت زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملا، لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ لیلۃ القدر سال میں کوئی ایک رات ہے، پورے سال رات کی نمازوں اور تہجد کی پابندی کرو گے تو یہ رات تمہیں عبادت کے ساتھ مل جائے گی، اور اگر پورے سال پابندی نہیں کرو گے تو خطرہ ہے کہ کہیں اس رات سے تم محروم نہ ہو جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی گویا رائے ہوئی کہ یہ سال کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، رمضان ضروری نہیں۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب جو قراءت کے امام ہیں، امام القراء ہیں، ان کے سامنے میں نے سوال رکھا، ان کے سامنے، اور ان کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جواب بھی ذکر کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہے، اور پھر پہلے عشرے میں نہیں، دوسرے میں نہیں، بلکہ تیسرے عشرے میں، اور یہ بھی کہ وہ طاق راتوں میں ہے۔ تو فوراً میں نے سوال کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو فرمایا کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی رات میں خوب کوشش کرو اور باقی راتوں میں تم سست ہو جاؤ۔ تو امت کو سستی سے بچانے کے لیے انہوں نے رات کا تعین نہیں کیا، حالانکہ وہ اس بارے میں ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہے اور 27ویں کی رات میں ہے۔ میں نے جواب دیا کہ آپ قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی جو علامت آپ نے ارشاد فرمائی تھی، عموماً وہ علامت میں 27ویں کی شب کے بعد جو طلوع فجر ہوتا ہے اسی میں دیکھتا ہوں۔ وہ علامت کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بعد، یعنی اگلے دن، لیلۃ القدر کے بعد اگلے دن کا سورج جب طلوع ہوگا تو اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوں گی، کیونکہ رات بھر لاتعداد فرشتے آسمانوں سے سلامتی کے تحفے لاتے رہتے ہیں، تو اسی کی ٹھنڈک کا اثر ہوتا ہے، ٹھنڈک کا اثر ہوتا ہے، فرشتوں کی آمد کی ٹھنڈک کا اثر ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاؤں میں تیزی نہیں ہوتی، ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اب یہاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے
وثوق سے ایک رات کا تعین کیا. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ 5 راتوں میں کوئی ایک رات ہے. ہم نے ایک ہی رات کو سمجھ لیا ہے، وہ ہے 27ویں کی شب. میں نے کہا نا مضبوط روایات ان 5 راتوں میں، اور 5 راتوں میں بھی مضبوط ترین روایات 3 راتوں کے بارے میں، 21ویں، 27ویں اور 29ویں. اور 29ویں کے بارے میں بہت مضبوط روایت جو کل میں عرض کروں گا انشاءاللہ. تو اب ایک تو ہم یہ کہ 27 ہی کو آخری نہ سمجھیں، اس کے بعد ہماری چھٹی ہو جاتی نہیں، کیونکہ ختم قرآن بھی ہو جاتا ہے. تو آخری عشرہ تو سب سے افضل عشرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تو بات ختم ہو گئی. اور 27 کے بارے میں جس طرح ہے تو 29ویں کی رات کے بارے میں بھی ہے، اور اس کے تو اور بھی فضائل ہیں. تو اس وجہ سے ایک تو ہم یہ کر لیں کہ 27ویں شب کی عبادت کے بعد پھر ہم سست نہ پڑیں. دوسرے کہ میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں کہ شب قدر کی افضل ترین عبادت اجتماعی عبادت نہیں، انفرادی عبادت ہے. لہذا ان اجتماعی عبادت جو بیانات کا سننا ہے، اجتماعی اعمال ہے، وہ نہیں، انفرادی عبادت. آپ پورا قرآن ختم کر دیں ان 10 راتوں میں، ہر رات میں ایک قرآن ختم کر دیں. آپ نوافل خوب سے خوب پڑھیں، آپ درود شریف کی کثرت رکھیں، ذکر کریں، آپ گھنٹہ 2 گھنٹے دعاؤں پہ لگا دیں. یہ عبادات ہیں، اس کا ہم اہتمام کریں، خود بھی کریں اور گھر والوں سے بھی اہتمام کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایقظ اہلہ کی بھی ہے کہ آپ گھر والوں کو بھی جگا کے رہتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.